ختم نبوت کی یہ ٹرانسلیشن آپ نے سمجھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بنو اسرائیل کے اندر ان کے جو سیاسی قائدین ہوتے تھے ان کے نبی ہوتے تھے، ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی سیاسی لیڈر بھی بن جاتا تھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے، میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے، جو میرے سنی بھی ہے نا حدیث، علماء آئیں گے، نبی تو نہیں آئے گا، علماء آئیں گے وہ میرے وارث ہوں گے۔ آپ نے علماء کو کیا سمجھا؟ علماء صرف منبر رسول کے وارث ہیں، علماء صرف مسند رسول کے وارث ہیں، صرف جمعے کی سیٹ کے وارث ہیں، صرف مسجد کی امامت کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کی خلافت کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کی سیاست کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کی عدالت کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کے معاملات کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کی معاشرت کے وارث ہیں۔ آپ نے بھی تو پھر یہی عقیدہ اپنا لیا کہ مسجد کا جو مولوی ہے، مسجد کا جو عالم ہے، وہ کہاں تک محدود رہے؟ منبر رسول تک۔ آپ نے بھی علماء کو منبر رسول کا وارث تو مانا، تخت رسول کا وارث نہیں مانا، خلافت رسول کا وارث نہیں مانا، سیاست رسول کا وارث نہیں مانا۔ آپ دن پر رات مسجد کے اندر سبحان اللہ کہتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے عالم کفر کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جس دن آپ کہیں گے یہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے نہیں آیا، بازار کے لیے بھی آیا ہے، معاشرے کے لیے بھی آیا ہے، ریاست کے لیے بھی آیا ہے، سیاست کے لیے بھی آیا ہے، عدالت کے لیے بھی آیا ہے، پوری دنیا کا کفر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ مسجد کا مولوی سیاست کی بات کر رہا ہے، مسجد کا مولوی منبر رسول پہ سیاست کی بات کر رہا ہے، اور سیاست رسول کا وارث عالم نہیں ہے، سیاست رسول کا وارث مولوی نہیں ہے، کون ہے؟ چور ہے، لٹیرا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، وڈیرا ہے۔ تحت رسول کا وارث کون ہے؟ شرابی ہے، زانی ہے، لٹیرا ہے۔ آپ کی غیرت نے یہ تو گوارا نہ کیا کہ منبر رسول کے اوپر کوئی زانی، کوئی لٹیرا، کوئی چور اور شرابی کھڑا ہوا، لیکن آپ کی غیرت نے یہ بات گوارا کر لی کہ تخت رسول کے اوپر، خلافت رسول کے اوپر چاہے زانی بیٹھ جائے، چاہے شرابی بیٹھ جائے، چاہے دنیا جہاں کا کرپٹ بیٹھ جائے، آپ کی غیرت بھی نہیں جاگتی۔ لوگوں یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ کیپٹلزم کا، یہ سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو یہ مغالطہ ڈال دیا۔ میرے بھائیو، ایمانداری سے آپ نے جواب دینا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کے بعد آپ کے منبر کا وارث کون بنا تھا؟ حضرت ابو بکر۔ کیا وہ صرف مسجد النبی کے امام تھے، یا منبر رسول کے امام تھے، یا ریاست کے امام بھی تھے، عدالت کے امام بھی تھے، سیاست کے امام بھی تھے کہ نہیں؟ جواب دیجئے۔ تھے۔ گویا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، جس کو مسلح کا امام بنایا اسی کو ریاست کا امام بنایا، اسی کو سیاست کا امام بنایا، اسی کو معاشرے کا امام بنایا، اسی کو عدالت کا امام بنایا۔ آپ نے کیا کہا؟ مولوی جی دین صرف مسجد تک محدود کر دیجئے، مولوی صاحب دین صرف مسجد تک لے آئیے، اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام نے یہ مغالطہ ڈالا ہوا کہ مولوی کا کام صرف مسجد تک ہے، صرف منبر رسول تک ہے، مولوی کا کام سیاست نہیں ہے۔ یہ آپ کو سرمایہ دارانہ، یہ چور، یہ لبرل، یہ سیکولر پارٹیز نے ایک وسوسہ ڈالا ہوا۔ کیوں؟ صرف اس لیے ڈالا ہوا کہ یہ سارے کا سارا مذہبی طبقہ اگر مذہب پسندوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، علماء کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تو ہمارے تو ہاتھ کٹ جائیں گے، ہمیں تو کوڑے لگیں گے، ہمیں تو سنسار کیا جائے گا۔ اس لیے مولوی کو مسجد تک محدود رکھو۔ میرے بھائیو جواب دو غور کر کے۔ ایک مسجد کا عام مولوی چاہے عالم دین نہ ہو، جب وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا طلبہ دین اور عالم دین اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ معاشرے کے والدین ہمارے پاس طالب علم اس لیے بھیجتے ہیں
کہ ان کو دین کا علم سکھا کے، ان کو دین کی تعلیم دے کے، ان کو شیخ الحدیث بنا کے، ان کو سارے قرآن و سنت کے علوم سمجھا کے، فقہ سمجھا کے، ان سب کو آگے کھڑا کرنے کی بجائے نواز شریف کے پیچھے کھڑا کیا جائے، عمران خان کے پیچھے کھڑا کیا جائے. کیا عالم دین رہنما بننے کے لیے آیا ہے، مقتدا بننے کے لیے آیا ہے، پیشوا بننے کے لیے آیا ہے، رہبر بننے کے لیے آیا ہے، یا ان سیاسی جماعتوں کا چاپلوس بننے کے لیے آیا ہے، ان کا کاسا لیس بننے کے لیے آیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، جب تک تم یہ سوچ اور فکر نہیں بدلو گے، پی ٹی آئی اور نون لیگ، پیپل پارٹی، سیکولر جماعتوں کو چھوڑ کے جب تک تم حقیقی منہج رسول کے اوپر نہیں آؤ گے کہ ممبر رسول کا وارث ہی تخت رسول کا وارث ہے، ممبر رسول کا وارث ہی سیاست رسول کا وارث ہے، ممبر رسول کا وارث ہی ریاست رسول کا وارث ہے. ایمانداری سے بتلاؤ، کیا رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو اپنے بعد مسلح کا اور ریاست کا امام بنایا تھا کہ نہیں؟ ابو بکر نے اس کے بعد عمر کو بنایا کہ نہیں؟ عمر کے بعد امت نے عثمان کو بنایا کہ نہیں؟ عثمان کے بعد علی کو بنایا یا نہیں؟ ہم نے برے صغیر کے معاشرے کے اندر مغل بادشاہوں کے خلاف بڑی باتیں سنی ہیں، بڑی باتیں پڑھی ہیں، ایسے تھے ایسے تھے، ہوں گے، ہماری بلا سے جیسے بھی تھے ہوں گے. لیکن آپ نے ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے، کوئی بھی مورخ یہ بات لکھنے سے عاجز اور قاصر آ گیا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی وہ مغل بادشاہ جس کو یہ بڑا برا کہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا تھا تو امامت خود کرواتا تھا، جمعے کا وقت ہوتا تھا تو جمعہ خود پڑھاتا تھا. منہج رسول سے یہ بات سمجھ آتی ہے. علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر لیجئے، ریاست کا امام بھی اس کا امام بننے کی کم از کم شرط یہ ہے، کم از کم شرط یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی امامت کرا سکے. کم از کم شرط یہ ہے وہ جمعہ. اب ذرا غور کرے، عصر کی نماز تو ہمارے حاکموں میں سے شاید کوئی ایک آدھا پڑھا سکتا ہو، ظہر کی، فجر کی کوئی پڑھا سکتا ہے؟ جمعہ کوئی ایسا حاکم یہاں پہ گزرا پڑھا سکتا ہے؟ یہ وطن آپ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، اور آج 75 برس بیت گئے ہیں. ہر سیکولر، ہر لبرل پارٹی کو موقع مل گیا، اس وطن میں اگر نہیں ملا تو اسلام کو موقع نہیں ملا. کس نے دینا ہے؟ آپ مجرم ہیں. آج یہاں پہ آپ بھی اپنے ذرا دماغوں کو کھولیے، شرح صدر پیدا کیجیے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ نے ووٹ کس کو ڈالا؟ ابھی ہم کر لیں. آدھوں نے نون لیگ کو ڈالا ہوگا، آدھوں نے پی ٹی آئی کو ڈالا ہوگا. یہ ہمارے حالات ہیں. اور یہ سیکولر اور لبرل پارٹی خلاف اسلام قوانین منظور کرتی ہیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر تینوں پارٹیاں ملوث ہیں. جس نے ووٹ ڈالا وہ اس منظوری کے اندر اس گناہ میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کیوں اس گناہ کے اندر شامل ہونا ہے؟ آپ اپنی تنظیم سازی، اپنی جتھا بندی 75 برس بیت گیا کیوں نہیں کر رہے؟ اور میرے بھائیوں، بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے. علامہ شہید نے بھی یہ بات کہی تھی، اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. لیکن وہ منتظر ہی ہے. ابھی ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتلانا، یہ نعرہ والد محترم کی زندگی میں بھی لگا کرتا تھا کہ نہیں کرتا؟ انہوں نے قدم بڑھا دیا. کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ اور انقلاب کبھی آہوں اور سسکی اور نعروں سے نہیں آتے. انقلاب کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آندھی بن کے نکلو، طوفان بن کے چھا جاؤ. جس طرح علامہ شہید نے کہا تھا کہ تم کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہو. آپ نے وہ منظر دیکھا ہے. ہمارے کئی بزرگ ایسے ہیں جو زندہ ابھی، جنہوں نے اس شہید قائد کی ایک پکار کے اوپر لاکھوں لوگوں کو موچی دروازے کی طرف کشاں کشاں چلتے ہوئے دیکھا تھا، اور ان کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی قوت و طاقت کو منوایا تھا. علامہ صاحب کہا کرتے تھے، میں اقتدار کا حریص نہیں ہوں، لیکن میں مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بغیر، ہمارے ووٹوں کے بغیر، ہماری سپورٹ کے بغیر، ہمارے جتھے کے بغیر تم کچھ نہیں ہو. اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی یاد رکھو، علامہ صاحب کے پاس اس وقت سیٹ تھی نہیں تھی. ایک بل پیش ہوا جو ان کی نظر میں
खिलाफे कुरान और सुन्नत था, उनके पास सीट थी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़ियाउल हक को चैलेंज करते हुए ये बात कही थी, जा अगर एहसान इलाही ज़हीर इस बिल की हमायत ना करेगा तो इसको मंजूर करके दिखवा। अब मुझे बात बतलाए, क्या हमें खिलाफ इस्लाम, खिलाफ शरीयत, ये जो कानून साजी है, इसके लिए किसी सीट की जरूरत है इसके खिलाफ खड़े होने के लिए? और मेरे भाइयों, क्या तुम दिफाए सहाबा के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? और इसके लिए हमें किसी सीट की जरूरत नहीं है। खत्म नबूवत के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? दिफाए इस्लाम के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? फिर टूट गिरेंगी जंजीरें। फिर टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं। ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। मेरे भाइयों, एक बात शिकवे के तौर पे करना चाहता हूं, राहजनों ने रहजनी की है, राहबरों ने भी क्या कमी की है। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। ये जमीन जब तलक न लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम। रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे। इस खिजा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही इंशाअल्लाह। आपने तहरीके दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान का साथ इसलिए देना है कि कुछ लोग एतराज करते हैं। और मेरे भाइयों, हम आज करोड़ों में हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस अगर मिल जाएं तो यकीन मानिए ये सिर्फ इस्लाम पसंद मिल जाए, हमें किसी लिबरल और सेकुलर पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन बिलफर्ज देवबंदी बरेलवियों को आप मिन्हा भी कर दे। अहले हदीस मुल्क में कितने हैं? 2 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन कहाँ है? या नून लीग में है या पीटीआई में। कहाँ है अहले हदीस? 2 करोड़। 2 करोड़ अहले हदीस हो और मुल्क के अंदर खिलाफ शरीयत कवानीन बन रहे हो। आपकी और मेरी गैरत के ऊपर ताज़ियाना है। आपको और मुझे हर वक्त अलर्ट रहना है। हमारे पास सीट हो तब भी, सीट ना हो तब भी किसकी जुर्रत है कि वो सैयदना अबू बकर के खिलाफ हरदा सराई कर सके मारे होते हुए? या तो हम मर जाएं या तो हम इस जमीन के ऊपर जिंदा न रहे, फिर जो चाहे कोई करता लगे। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर अगर सैयदना अबू बकर के खिलाफ हरदा सराई होगी, हम उसको रोकेंगे भी और उसको टोकेंगे भी। उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे, उसके खिलाफ एहतजाज भी होगा। और ये खत्म नबूवत के मुनकरों को भी एक बात कहना चाहता हूं, और गुस्ताहाने सहाबा को भी एक बात कहना चाहता हूं। तालो नदु अबनाना व बनाकुम व निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर तुम दलाइल से नहीं समझते तो आओ मुबाहला कर दे क़यामत तक के लिए, जब तक जिंदा हूं। हर कादियानी के लिए, उनके अमीर के लिए मेरा चैलेंज है कि मेरे साथ आके मुबाहला कर ले कि रसूलुल्लाह के बाद नबी, रसूलुल्लाह के बाद नबी नहीं आ सकता। अगर तुम समझते हो नबी आया है तो एहसान इलाही ज़हीर के ये बेटे अभी जिंदा हैं जो तुमको ललकार भी सकते हैं और तुम्हारे साथ मुबाहला भी कर सकते हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर तहरीके दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान की रुकनीयत सादी जारी है। 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर अल्लाह के फजलो करम से हमने 13,000 से जायद रुकनीयत सादी मुकम्मल कर ली है। इंशाअल्लाह इस रुकनीयत सादी का जो हदफ है वो 1 लाख पहले हमने मुकर्रर किया है। जिस दिन ये रुकनीयत सादी 1 लाख हो जाएगी, आपसे मैं आज वादा लेना चाहता हूं, उस वक्त डॉक्टर शहबाज साहब आपको एक कॉल देंगे कि आप सब ने मीनारे पाकिस्तान में जमा होना, आएंगे इंशाअल्लाह। फिर हम हर शहर की जलसागाह को लाखों फरजंदाने तौहीद से भर देंगे और इस मुल्क में
बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए, बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए हकीकी इस्लामी इनकलाब की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह की कसम, ये बात आज न कारखाने में तूती तो महसूस हो सकती है, आज आपको अजीब लग सकती है, लेकिन गौर कीजिए 75 बरस बीत चुके हैं, आज तक आपने एक यूनियन कौंसिल नहीं अपनी बनाई, एक एमपीए का हल्का नहीं बनाया जहां से आप अपनी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीत सके। सारी जिंदगी उलमा और तलबा दीन का ये काम है कि इन सेकुलर और लिबरल पार्टियों के झंडे उठाते फिरे, इन बेगैरतों के नारे लगाते रहे, इनके झंडे उठाकर लोगों को इनको वोट देने की तरफ कायल करने की बजाय अपनी कुव्वत को मुश्तमे करो। थोड़े हो अगर किसी इलाके में एक यूनियन कौंसिल में अपने वोटों को मुश्तमे करके उस यूनियन कौंसिल को जीतो, जिन अजला में ज्यादा हो वहां पे एमपीए के हल्के में अपने वोटों को इकट्ठा करके। और यार 2 करोड़ जमातों में 1 लाख बंदा नहीं है, फायदा क्या ऐसी जमातों का। आइए तहरीके दिफा इस्लाम व पाकिस्तान जो इस नुक्ता नजर को लेके आई है कि पाकिस्तान भर के अहले हदीसों को, देवबंदियों को, बरेलवियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि जिसके ऊपर हम मुश्तरकात के ऊपर, और ये बात भी सुन लीजिए, मुश्तरकात हमारे बड़े ज्यादा हैं। हमारा आपस में देवबंदियों और बरेलवियों का इख्तलाफ है, मानते हैं। किसके ऊपर है? अकायद के ऊपर, इबादत की अदायगी के ऊपर। इन 2 इख्तलाफात के अलावा बताइए बैनुल मसालिक, क्या जना के ऊपर इख्तलाफ है? क्या चोरी के ऊपर इख्तलाफ है? क्या शराब नोशी के ऊपर इख्तलाफ है? क्या सूद के ऊपर इख्तलाफ है? क्या रिश्वत के ऊपर इख्तलाफ है? क्या डकैती के ऊपर इख्तलाफ है? क्या बेहयाई के ऊपर इख्तलाफ है? और ये बातें जो मुश्तरक है, ये कैसे मुमकिन है कि तीनों मसालक बेहयाई के खिलाफ है लेकिन मुल्क के अंदर बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हों और उनके ऊपर हया बाहता औरतों की तस्वीर मौजूद हो? ये हमारे इख्तलाफात, हम जो अच्छाई है वो मुंतशिर है, अच्छाई मुंतशिर है और बुराई मुज्तमे है, जिसकी वजह से आज हमें ये हालात देखने पड़ रहे हैं। आप डॉक्टर साहब की क़ियादत में, जिला नारोवाल की क़ियादत का ऐलान हो चुका, आप डॉक्टर साहब की क़ियादत में तहरीके दिफा इस्लाम के इस पैगाम को घर घर लेके जाइए, इसकी रुकनीत हासिल कीजिए, रुकनीत साजी की मुहिम तेज कीजिए ताकि हम जल्द अज जल्द अपने अहदाफ को पहुंचे और वतन अजीज को जो खालिस्तन इस्लाम के नाम पर बना, इस्लामाबाद की पार्लियामेंट के ऊपर भी ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को लहरा दिया जाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।